ہم دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے علاقے کو اور ہمیں رہنے دیا جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہماری وفاداری کی یہ سزا ہمیں نہ دی جائے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جو اس وقت بلوچستان کی جو صحیح صورتحال ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم بتانے پہ مجبور نہ ہو جائیں۔ یہ ہماری دھمکی نہیں، یہ ہمارے عرض سمجھی جائے، ریکویسٹ سمجھی جائے، مگر یہ ہم بتا دیں کہ ہم اپنے سرزمین کے لیے، دھرتی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے قوم قبیلے کے لیے، ایوانوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نہ ان کو جانتا ہوں، اس وقت میں جانتا ہوں جب میں فاتح خانی پہ ان کے پاس گیا، مگر مجھے پتہ ہے کہ آج اگر اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی اور ہم نے آواز نہیں اٹھائی، ان غریبوں کو مدد نہیں کی، آج اس کے ساتھ ہوا ہے، کل یہی لوگ اور لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے۔ مجھے یہ بتایا جائے کس مہذب معاشرے میں، کس مہذب ملک میں اس طرح کی واردات ہوتی ہے کہ وہاں پہ 5 قتل ہو اور خود چیف منسٹر، ڈی جی کون سی آپ کی پریس انفارمیشن، ڈی جی پی آر کو کہے کہ میرا فوٹو چیف منسٹر گیلو کے ساتھ شائع کرو، اور ایسا بندہ جس کو اس دن یہاں اوکیزن ہوئی ہے لیویز کی، جس میں سارے لوگ، پوری یہاں کی سول ایڈمنسٹریشن، بیوروکریسی، پولیس، دنیا جان تھی، ہمارے چیف منسٹر نے اس کو رائٹ سائڈ پہ بٹھا کے اس کا فوٹو لے کے، اور رات کو اسپیشلی انسٹرکشن گئی ہے میڈیا کو کہ یہ شائع کروایا جائے۔ وہ کیا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے اس کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیا؟ قدوس صاحب آپ کس چیز کا؟ ہمارا نہ ضمیر مانتا ہے، نہ ہمارے ہاتھ مانتے ہیں کہ آپ کو ہم ووٹ دیں۔ آپ کا کردار کیا ہے اور آپ کیا کر کے بلوچستان کے ساتھ آئے ہیں؟ 3.5 ارب روپے میں آپ بلوچستان کا سودا کر کے یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے تو آپ کو ڈرگز اسمگلرز کی ضرورت ہے۔ کرپٹ لوگوں کو جمع کریں، کانٹریکٹرز کو جمع کریں، تاکہ یہ 3.5 ارب روپے پے کیے جائیں۔ اس لیے ان کو رکھا گیا ہے، انہی کے ذریعے کلیکشن ہوگی۔ مگر ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، یہ تو صرف 5 آدمی مرے ہیں، اب 500 آدمی بھی ماریں گے نا تو بلوچستان لاوارث نہیں ہے۔ ہم بلوچستان کی دھرتی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے مظلوموں کے لیے، اپنے بےکس لاچار لوگوں کے لیے، میں آج خود موجود ہوں، اس پورے دھرنے میں میرے بیٹے موجود رہے، آج میں روڈ اس پہ بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میری کتنے مسائل ہیں، سیکورٹی کے کتنے، مگر میں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جب 40 دن تک ہمارے چیف منسٹر پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ بجائے میں بلوچستان کے لوگوں کو، ان کے بچوں کو یا ان کو اس سے زیادہ تکلیف دوں، ہم نے تو سنا کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم جب روڈوں پہ نکلیں گے تو چیف منسٹر کو، اس کی انتظامیہ کو، صوبہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو اس کو چلاتے ہیں، سو کالڈ، ان کو کوئی احساس ہوگا، مگر ان کو احساس ہونے کے بجائے دوسری طرف ہمت افزائی کی جا رہی تھی۔ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کل رات کہ میں خود آ کے یہاں بیٹھوں گا اس روڈ کے اوپر، تاکہ روز میں اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہوں، اس پریس اور میڈیا کو ریکویسٹ کرتا رہوں کہ خدا را اس مسئلے کو مرنے نہ دیں۔ وزیر اعلیٰ کے جو وسائل ہیں، اور مجھے پتہ ہے ڈی جی پی آر جو کر رہی ہے اور جس طرح وہ کوشش کر رہی ہے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے،
مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بلوچستان کی دھرتی کے سپوت ہیں، یہاں کی اولادیں ہیں. آپ نے، میں نے مل کے ان مظلوموں کو انصاف دلانا ہے. آج میں اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں، اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اب بھی آپ کے پاس وقت ہے. ہم ڈیموکریٹک لیگل طریقے سے، ہمارا جو ایک جمہوری رائٹ ہے، اس طریقے سے ہم اپنا حق لینا چاہتے ہیں. میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کو، چیف جسٹس آف بلوچستان کو، وہ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ پروٹیکٹیو بیل کس قانون کے تحت 3 دفعہ اس کو مل چکی ہے؟ جان بوجھ کے اس پورے کیس کو ختم کیا جا رہا ہے اور ایسا بنایا جا رہا ہے کہ وہ کسی قاتل کو، کسی مجرم کو سزا نہ ملے. تو میں آج، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، مگر میں صرف یہ صوبائی حکومت کو بتانے آیا ہوں کہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے. ابھی ہم نے صرف بولان بند کیا ہے. چیف منسٹر صاحب، کل یہ نہ ہو، آپ ہمیں اس حد تک لے جائیں کہ ہم پورے بلوچستان، انشاءاللہ کہ میں پورے بلوچستان کی کال دوں گا اور یہ پریس، یہ میڈیا، یہ دنیا دیکھے گی کہ کس طرح بلوچستان بند ہوتا ہے. لوگ آپ کے خلاف سڑکوں پہ آتے ہیں. اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس میں ہم یہ نہیں چاہتے، مگر ہمیں اگر مجبور کیا گیا، ہمارے پیاروں کو، ہمارے اپنے بچوں کو، وہ ابھی لوگ آ رہے ہیں رستے میں، ایک آدمی، بوڑھا آدمی، اس کے 2 بیٹے قتل کیے گئے. آپ کی اس پریس کانفرنس میں آیا تھا، یہاں پریس کلب میں اس نے پریس کانفرنس کی، اور اگلے دن ان کو دونوں بھائیوں کو مارا گیا اور 3 آدمیوں کو مارا گیا اس کے بھائی کے ساتھ، اور 2 آدمی زخمی کیے گئے، ٹوٹل 5 آدمی. میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا خود انسان نہیں ہیں؟ آپ کو احساس نہیں ہے؟ آپ ایک بلوچ نہیں ہیں؟ آپ اس دھرتی کے فرزند نہیں ہیں کہ آپ ایک صرف اسمگلر کو، ایک ڈرگ اسمگلر کو تم سپورٹ دینے چاہتے ہو؟ قدوس صاحب، کوئی فرق نہیں پڑتا. کل تک یہاں پہ کوئی اور اقتدار میں تھا، آج بدقسمتی ہے بلوچستان کی، آپ اقتدار میں بیٹھے ہو، کل کوئی اور آئے گا. دیکھو، میں روڈ پہ بیٹھا ہوں، یہ گوار، یہ آپ کے سامنے، اس کچھ بھی ادھر حادثہ ہوا اس کا تمام تر ذمہ داری قدوس بزنجو اور اس کا خاندان ہوگا. باقی چیزیں تو ہیں، ہم نے اس کی بھی ویریفیکیشن کر دی ہے. میں نے لیٹر بھی لکھ دیا ہے کہ کل کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون کون سے لوگ ہوں گے اور کون کون سے، یہ حکومت کے علاوہ بھی بہت سارے یہاں جو طاقتور ہیں ان کا بھی ہم نے مینشن کر دیا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے، میڈیا سے اور بلوچستان کی عوام سے، اور خاص طور پہ میں حیران ہوں کہ کل تک چھوٹا سا ایک مسئلہ ہوتا تھا، یہ نیشنلسٹ جب ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو یہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، بلوچستان دھرتی کی بات کرتے ہیں. آج کیونکہ وہ غریب لوگ ہیں، ان کے ورکر نہیں ہیں، ان کی پارٹی کے عہدیدار نہیں ہیں، اس لیے ہمارے لوگ جو ہیں وہ نہیں بول رہے ہیں، ہماری پارٹیاں نہیں بول رہی ہیں، ہماری سیاسی جمہوری جو ہماری جماعتیں ہیں وہ نہیں بول رہی ہیں. کیوں؟ جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کے لیے بات کرتے ہیں، مظلوموں کے لیے بات کرتے ہیں، مگر آج ان کے منہ بند ہیں. مگر یہ ہم آپ کو بتا دیں، آپ کے تعاون سے، اس عوام جو میرے ساتھ کھڑی ہے، اس کے تعاون سے جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوتے، یہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے.